اسلام میں خواتین کا کیا کانسیپٹ ہے؟ کیونکہ آج کے حالات دور میں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، تو اسلام میں کیسے پروٹیکٹ کیسے کیا جاتا ہے اور امپاورمنٹ پہ کس طرح سے بات کی گئی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 1 ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، کہ عورت اور مرد تم دونوں کو ایک انسان سے پیدا کیا. گویا کہ جب ایک انسان سے پیدا کیا ہے تو دونوں برابر ہیں. اب بس حقوق، فرائض، اختیارات سب میں عورت اور مرد برابر ہے. اسلام نے کوئی فرق نہیں رکھا، بس دونوں کا دائرہ فرق رکھا ہے اور اپنے اپنے دائرے کی ذمہ داری دی ہے. اچھا، اگر ہم اس کو تھوڑا سا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مالدار خاتون تھی، کاروبار کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کاروبار کیا کرتے تھے، یعنی مطلب انہوں نے لے نہیں لیا ان سے. پھر انہوں نے ایک وقت آیا کہ اپنا پورا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بہت باعلم خاتون تھی، بہت ساری احادیث مروی ہیں ان سے، صحابہ بھی ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے. اور حضرت شفا بن عبداللہ انہیں باقاعدہ مدینہ منورہ کی مارکیٹ کا نگران بنایا گیا تھا. تو اسی طرح ایک حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خالہ تھی وہ بیوہ ہو گئی. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا عدت کے دوران میری خالہ لکڑیاں کاٹ سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا توقف فرمایا اور پھر فرمایا ہاں کاٹ سکتی ہے، تاکہ اسے بیچے اور اپنی ضروریات پوری کر سکے، اور ہو سکتا ہے اس میں سے وہ راہ خدا میں بھی خرچ کرے. اور دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لونڈی کو خود اپنی مرضی سے آزاد کر دیا. اور جب آپ کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر تھا تم اپنے ننیال کو دیتی، وہ زیادہ حق رکھتے تھے. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. گویا کہ حق ملکیت اس قدر آپ نے دیا کہ ایک عورت کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنی مرضی سے اسے استعمال کرے، وہ اسے خیرات کرے، وہ جس پر چاہے اسے خرچ کرے. تو ویمن امپاورمنٹ کی مثال اسلام سے زیادہ کہیں نہیں ملتی. آج کل ڈیورس ریشو بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، جس میں 90% جو قصوروار ہے وہ عورت ہی ہوتی ہے. تو کیا اسلام میں میاں بیوی کا کیا کانسیپٹ ہے کہ کیا عورت پسنے کے لیے رہ گئی ہے؟ ویسے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈائیورس ریٹ ہے وہ پچھلے سالوں میں پہلے سے بہت کئی گنا